آج کا دن سپریم کورٹ کی ہسٹری کا بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ آج جسٹس بندیال اور اس کی جو 2 رکنی بینچ تھا وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ ایکسپوز اس سینس میں کہ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، وہ کسی بھی فیصلے کو اس کا جو لیگل آسپیکٹ ہوتا ہے یا اس کا جو کانسٹیٹیوشنل لیگل آسپیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اسی کے اوپر ایک فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج ان کا جو ایک رنگ ابھر کے سامنے آیا، جو کہ پہلی سماعتوں میں بھی موجود تھا، کہ جناب سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی جماعتیں مذاکرات کر کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ حالانکہ اٹ از ریٹن آن دی وال کہ جو پولرائزیشن اس ملک میں ابھی ہے، جیسے عمران خان کا اپنا ٹیک ہے ایک سیاسی، اور اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم اور اس کے الائنس میں جو جماعتیں ان کا اپنا ٹیک ہے، کیا یہ دونوں چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ 2-4 گھنٹے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیگل فریم ورک سے نکال کے پولیٹیکل ایرینا میں جب وہ لے گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ کوئی ڈیل میکر بن جائیں گے اور ان کا خیال ہوگا کہ وہ ون ون صورتحال ہوگی، وہ جو فوجی پریشر 2 دن پہلے آیا تھا اس کو بھی وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ایک دن الیکشن کروائیں دونوں، یہ پنجاب اسمبلی کا 14 مئی والا الیکشن جو ہے یہ پروجیکٹ آپ بند کریں۔ وہ صاف کہہ کے گئے تھے۔ اس کو کیسے بند کیا جا سکتا تھا؟ لیگلی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ایک کوئی نیا آؤٹ آف باکس ایک حل جو ہے، جو غیر قانونی غیر آئینی حل ہے، وہ نکالتے۔ اب اس وقت جب ایک طرف پی ٹی آئی کا پریشر ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا پریشر ہے، وہ چیف جسٹس صاحب اتنے فکس میں تھے کہ وہ کوئی اس کا غیر آئینی یا غیر قانونی حل تو نکال نہیں سکتے، اور پھر وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے اس ورڈکٹ پہ کہ 14 مئی کو الیکشن کروایا جائے، پیسے دیے جائیں الیکشن کمیشن کو، اور جو ان کی ٹیک تھی کہ ورنہ یہ بڑا سنگین ہوگا، جیسا کہ آج انہوں نے کہا، اور وہ فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ منیب اختر نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ صرف سپریم کورٹ ہی اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، لہٰذا یہ جو کھچڑی اب بندیال صاحب نے پکانی آج سے شروع کی ہے وہ ان سے کھائی نہیں جا سکے گی، اور ایک موقع دے دیا ہے بندیال صاحب نے اپنے کریٹکس کو، جو ان کی مسلسل پرو عمران فیصلے تھے، ورڈکٹ تھے، اس کے اوپر جو لوگ بات کر رہے تھے، ان کو انہوں نے ایک بہت بڑا موقع دے دیا ہے کہ وہ اب ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ مثلاً پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے پیسے نہیں دینے الیکشن کمیشن کو، آپ کے کہنے پہ جو ٹائم لائن آپ کی ہے، یہ وزیر اعظم کو نہیں نکال سکتے ان کے عہدے سے، یہ کیبنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، وزارت خزانہ کے ساتھ ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ سارے پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑے اور پارلیمنٹ آگے، اور پارلیمنٹ کے خلاف یہ کیا ایکشن لیں گے، کیسے لیں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ جو فوجی بھائی ان سے مل کے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن میں دونوں الیکشن کروائیں، وہ بھی ان کے سامنے، ان کو یہ آنڈو نہیں کر سکتے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ جو عمران خان کے ساتھ ان کی اگر کوئی کمٹمنٹ ہے یا وابستگی ہے تو اس کے مطابق عمران خان کو وہ پہلے پنجاب کا الیکشن بھی نہیں دے پا رہے، تو اب یہ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال کے اندر خود ہی اس کا شکار ہو گئے بندیال صاحب۔ اب آج فضل الرحمان صاحب نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، ان کے فیصلوں کو، ان کے سٹائل آف ججمنٹ کو، ان کی چیف ججی کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کو مرکزی کردار لے کر دینا چاہتے ہیں جس طرح کا آدمی کسی بھی ملک کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے دوسروں کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہمیں کبھی بندوق کے زور پہ کہا جاتا تھا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، اور اب آپ ہتھوڑے کے زور پہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج بلاول بھٹو نے بھی صاف کہہ دیا کہ جو پولیٹیکل ایرینا ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے،
سو بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب انہوں نے 2 گھنٹے کا وقفہ دیا کہ ساری سیاسی جماعتیں متفق ہو کے میرے پاس آ جائیں. تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب اکیلے آئے اور باقی کوئی فریق نہیں پہنچا. اور پھر انہوں نے اپنے چیمبر میں اٹارنی جنرل کو بلایا اور پیپلز پارٹی کے نائک صاحب کو بلا کے ان کے ساتھ گفتگو کی کہ نہیں جناب اس کا کوئی حل نکال لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. حل تو نہیں نکلے گا. 14 مئی کا الیکشن نہیں ہوگا، یہ ہم بار بار کہتے آ رہے تھے. اور بندیال صاحب جو ہیں وہ کسی ایک فریق کو خوش کر سکتے ہیں، یا وہ عمران خان کو خوش کر سکتے ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکتے ہیں، یا وہ حکومت کو خوش کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ان تینوں فریقوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کو کانسٹیٹیوشن کی اسکیم کے تحت کوئی نیا آرڈر پاس کرنا پڑے گا جو کہ ان کے پریویس آرڈر کے برعکس ہوگا. اور اگر یہ پریویس آرڈر جو پرو عمران ہے اگر اس کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کو اس کا میوزک فیس کرنا پڑے گا. وہ میوزک پارلیمنٹ سے بھی آئے گا، کیبنٹ سے بھی آئے گا، وزیر اعظم کی طرف سے بھی آئے گا، اور وہ میوزک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آئے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہو جائے تو پھر کسی جج کو ڈی نوٹیفائی کرنا یا اس کا ایگزیکٹو آرڈر ڈی نوٹیفائی کرنا اور اس کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا کے ایک لیٹر لکھ دینا اور ایک نئے جج کو انسٹال کر دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت اس جج کے خلاف کارروائی کرنا اور بھی آسان ہو جاتی ہے جب اس کے پاس سامنے 2 مہینے یا 4 مہینے کا ٹینیور باقی ہو. تو وہ تو کہہ گئے تھے ندیم انجم صاحب ان کو کہ جناب اگر ایک آپ رسپیکٹیبل ایگزٹ چاہتے ہیں تو آپ جو ریاست کے معاملات ہیں ان کے الٹ اپنی ناؤ بہانے کی کوشش مت کریں. اب یہ بندیال صاحب پر ہے، لیکن بندیال صاحب آپ کو میں بتا دوں، پہلے بھی میں کہتا رہوں کہ بندیال صاحب اگر سارے گھروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تبھی مارے جائیں گے، اگر صرف عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تبھی مارے جائیں گے. ہاں اگر وہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ ابھی بھی بیٹھ جائیں. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اپنا ایک فل کورٹ بلائیں اور سارے معاملے کو رکھ کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں تو شاید ان کی عزت بچ سکتی ہے. ورنہ ان کے آگے بھی کھائی ہے، پیچھے بھی کھائی ہے، رائٹ پہ بھی کھائی ہے اور لیفٹ پہ بھی کھائی ہے. ان کو اگر یہاں سے کوئی ڈراپ پک کر سکتا ہے نا کوئی جہاز، تو وہ فل کورٹ ہے. وہ کرین جو ان کو پک کر سکتی ہے ان کھائیوں کے درمیان میں سے، وہ فل کورٹ ہے. اور فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو سب کو قبول کرنا پڑے گا. یہ بات درست ہے، 90 ڈیز آئین میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آئین میں یہ سکیم بھی تو نہیں ہے کہ جب ایک صوبے کا الیکشن ہو رہا ہو تو اس کا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہوگا، اور وفاق میں اگر الیکشن نہیں ہوگا تو وہاں پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا، اس کا کیا صوبے پہ انفلوئنس نہیں ہوگا. اور اگر وفاق کا الیکشن ہو رہا ہوگا اور صوبے کی کانسٹیچوئنسیز پہ ہو رہا ہوگا تو ایک صوبائی جو سی ایم ہے اس کا انفلوئنس اس الیکشن پہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر آئین پاکستان ابھی تک خاموش ہے. ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو بھیجتے کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں، اور یہ کہتے کہ بھئی اب جو اگر یہ ایک تھوڑا بہت اب اوور سٹیپنگ بھی انہوں نے کرنی تھی تو وہ یہ کرتے کہ جناب اب 4 مہینے رہ گئے، اب پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن فی الحال اکٹھے ہو جائیں کانسٹیٹیوشن کی اسی اسکیم کے تحت، اور نئی آئینی امینڈمنٹ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کرے تاکہ آئندہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کو ایڈریس کیا جا سکے. بہرحال بندیال صاحب بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہ 27 اپریل تک اگر انہوں نے کوئی آؤٹ آف باکس اس طرح کا حل نہ نکالا فل کورٹ والا، باقی ان کے ادھر بھی گرنے کا خطرہ ہے، ادھر بھی گرنے کا خطرہ ہے. سامنے بھی کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے. آج کی جو ہماری گفتگو یہیں ہم ختم کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو میرا پرسپیکٹیو یا میری گفتگو اچھی لگتی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ان کو شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.